بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا انعام و اکرام. اللہ تعالی نے ہم تمام کو بے حساب نعمتوں سے نواز رکھا ہے، مالا مال کیا ہوا ہے. اسی کا نام لے کر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور پیارے آقا سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود و سلام کے گلدستے نشاور کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک دو دن سے طبیعت عالی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں تھوڑی پریشانی بھی ہے. انشاءاللہ ایک دو باتوں پر توجہ دلا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر اور آپ کی سیرت مبارکہ، سیرت طیبہ کو سننے کا، کہنے کا ایک موقع عطا فرمایا. اپنی اس گہما گہمی کی زندگی میں، اپنی اس مصروفیات کی زندگی میں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعے کو سامنے رکھ کر حالت حاضرہ پر روشنی ڈالنا مناسب سمجھتا ہوں. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. کون ہے؟ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ہمیں بھی اسے دشمن سمجھنا ضروری ہے. دشمن کیا کام کرتا ہے؟ دشمن ستاتا ہے، دشمن تکلیف پہنچاتا ہے، دشمن ہلاک کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے. دشمن کا یہی گول ہوتا ہے، اس کی منشا وہی ہوتی ہے، اس کا فیصلہ وہی ہوتا ہے. ہمارا دشمن شیطان ہے. شیطان بھی ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، ہمیں کسی لائق نہیں چھوڑنا چاہتا.
نالائق بنانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ انسانوں کا کون ہے؟ وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیری راہ سے ہٹاؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستوں پر اور غلط کاموں پر اسے لگاؤں گا۔ اس نے وعدہ کیا تھا اور یہ تک کہا تھا کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے اسے ہر طرف سے اسے بہکانے کی، اسے نجات کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اس کہنے پر اسے مہلت دی، جا تیرے راستے پر چلنے والوں کو میں بھی اور تیرے بہکاوے میں آ کر بہک جانے والوں کو میں بھی بڑا دردناک عذاب دوں گا۔ سورہ آج جمعہ ہے، جمعہ کے دن اکثر مساجد کے اندر فجر کی نماز میں سورہ سجدہ پڑھا جاتا ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ یہی بیان کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں جہنم سے تیرے راستے پر چلنے والے بندوں کو جہنم کے اندر بھر دوں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کے راستے پر اور اس کی باتوں میں، اس کے چیزوں پر گمراہ نہ ہونے کی وجہ سے راہبروں کو بھیجا، رہنماؤں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا سلسلہ چلایا، رہبر آئے، رہنما آئے۔ وہ کون تھے رہبر؟ وہ انبیاء علیہ السلام تھے، وہ رسول تھے، وہ نبی تھے۔ یہ آئے، یہ سمجھائے، یہ سکھائے، یہ اللہ کی تعلیمات کو بتائے تاکہ اس کے راستے پر کوئی نہ چلے اور اللہ سے مدد مانگنے کی طرف لوگوں کو بار بار دعوت دی۔ اس سے بچنا ہو تو اللہ سے مدد مانگو، اس سے وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ بچائے۔ اس سے کون بچ سکتا ہے؟ اس دشمن کے نرغے سے، اس دشمن کی دشمنی سے وہی انسان بچ سکتا ہے جسے اللہ بچائے۔ وہ متقیوں پر بھی حملہ کرتا ہے، ہر کسی پر وہ حملہ کرتا ہے، چاہے انسان پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، صوفی ہو، اللہ والا ہو، کوئی بھی ہو، شیطان کے حملے سے کوئی نہیں بچا۔ ہر ایک اس کے حملے کا شکار ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے جو اللہ والا ہوتا ہے اور جو اللہ والا نہیں ہوتا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی کی بات کو سمجھا ہوا ہوتا ہے، جس کے اندر ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دینے کا، اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کا یقین ہوتا ہے، اس بندے میں اور ایک عام بندے میں، ایک گنہگار بندے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان ایک پرہیزگار پر حملہ کرتا ہے تو وہ پرہیزگار اس حملے کو محسوس کر لیتا ہے، پہچان لیتا ہے اور اس حملے سے جاگ جاتا ہے، اس حملے کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ حملہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، تو وہ فوراً اس کے بچاؤ کا سامان کر لیتا ہے، اس سے بچ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت والجلال اسی کو ارشاد فرماتے ہیں
ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ان الذين اتقوا اذا مسهم، شیطان کا حملہ کیسے ہوتا ہے؟ شیطان کا حملہ یہ ہے کہ آدمی کے دل پر، آدمی کے دماغ میں غلط خیالات پیدا کرنا، دل میں وسوسے پیدا کرنا، گناہوں کا وسوسہ پیدا ہوا، بری نیت پیدا کرنا، گناہوں کی طرف رغبت لانا. بیٹھے بیٹھے آدمی کیا کیا سوچتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے کیا کیا سوچتا ہے؟ اس کے دماغ میں شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے شیطان آدمی کے اندر اس طرح سے سرایت کرتا ہے، اس طرح آدمی کے اندر تصرف کرتا ہے جیسا خون رگوں کے اندر کیسا دوڑتا ہے، نہیں دل جیسے ہی پمپ کرتا ہے، خون کا دورانیہ ایک ایک رگ میں، ایک ایک نس میں، ایک ایک رگ ریشے میں خون پہنچتا ہے. ایسے ہی شیطان بھی آدمی کے اندر اتر کر آدمی کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے. اتنا تصرف وہ کرتا ہے، اللہ نے اسے اتنا لطیف اور اتنی طاقت اسے عطا فرمائی، اتنا لطیف ہے. تو آدمی کا خیال پیدا کرتا ہے، نماز میں بھی ہو تو نماز میں بھی کیسے کیسے خیالات پیدا کرتا ہے. بعض کو یہ بھی پتا نہیں رہتا، انسان ہے ہم سب، کہ ہماری کتنی رکعت ہوئی، 2 رکعت ہوئی، 3 رکعت ہوئی، 4 رکعت ہوئی، معلوم ہی نہیں ہوتا. میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوسی نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں آج جمعہ ہے، جمعہ کے دن سورہ سجدہ پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں، تو سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر. تو بہت سارے لوگ جو ریگولر رہتے ہیں وہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ آج تو جمعہ ہے، سورہ سجدہ پڑھیں گے. جو نئے رہتے ہیں، جو فجر کی نماز جمعہ پڑھتے ہیں، کبھی کبھار پڑھتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، کبھی لوگ دیکھتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں. ایک صاحب تو بازو والے کو پوچھ بھی کیا کر رہے ہیں آپ، صاحب رکوع کر رہے ہیں، سیدھا سجدے میں چلے آئے، رکوع کر رہے سرکار سیدھا سجدے میں چلے جائے، رکوع چھوڑ دے. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، لقمہ دے دیا پیچھے سے. کیا ہوا؟ پیچھے سے لقمہ دے دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. سجدے کی آیت تلاوت ہوئی، جیسے ہی سجدے میں گئے پیچھے سے امام صاحب رکوع چھوڑ دیے. ہو جاتا ہے نہیں؟ کبھی کبھار شیطان خیال پیدا کر دیتا ہے، وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، ایسے ایسے خیالات کو پیدا کرتا ہے، آدمی خیالات میں بہہ جاتا ہے. ایسا خیال پیدا کیا گناہ کا، آدمی اسی سوچ میں، جیسے ہی آدمی سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کے اعضاء، اس کے جوارح، اس کے ہاتھ، اس کے پیر اسی خیال کے پیچھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لگ جاتے ہیں. تو آدمی اس گناہ کو کر بھی لیتا ہے. کسی آدمی کے بارے میں حسد پیدا ہو گیا، حسد میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ حسد اتنا اسے آگے بڑھا دیتا ہے کہ آدمی کا قتل کر دیتا ہے. آدمی دھوکہ دے دیتا ہے، وعدہ خلافی کر دیتا ہے، اتنی بڑی بڑی برائیاں آدمی کر دیتا ہے. الامان والحفیظ، اللہ حفاظت کرتا ہے. لیکن یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ بندہ ہے جو گنہگار ہے، گناہوں کے خیال کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. اس پر شیطان کا ایک حملہ ہوا، ایک وسوسہ شیطان ڈال دیا تو وہ نماز بھی چھوڑ دیا، وہ روزہ بھی چھوڑ دیا، وہ حج کا عمل بھی خراب کر دیا. حج بیت اللہ میں ہو کر بھی حج کا عمل خراب کر دے گا. ایک حملے سے، شیطان کے صرف ایک حملے سے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پاس ہے، لحاظ ہے. اور وہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے
ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، اسے اس کا استحضار ہے، اسے اس بات کا خیال ہے کہ کل اللہ کے پاس کھڑے ہو کر مجھے حساب دینا ہے، مجھے پورا حساب و کتاب دینا ہے، اللہ مجھ سے ایک ایک چیز پوچھے گا۔ زندگی کیسے گزارا، جوانی کہاں گزارا، کمایا کہاں، خرچہ کہاں کیا، میرے حکموں پر کتنا چلا، میرے نبی کے طریقوں کے ساتھ زندگی کتنا گزارا، ہر چیز کا حساب اللہ دیں گے۔ کتنوں کو دھوکہ دیا، میری نعمتوں کو کہاں کا فضول خرچہ کیا، کہاں کا مس یوز کیا، تجھے میں نے عہدہ منصب سب کچھ دیا تھا، اس کا بیجا استعمال کہاں کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، ہر چیز کا حساب معلوم تھا۔ میرے احکامات کے بارے میں تجھے معلوم تھا، میری نبی کی سنت کے بارے میں تجھے معلوم تھا، پنج وقتہ نماز ادا کرنا تجھے معلوم تھا فرض ہے، تو کیوں نہیں ادا کیا؟ معلوم ہو کر بھی کیوں ایسا کیا؟ کیا تو مجھے چھوٹا سمجھتا تھا کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تجھے ایسے ہی بیکار پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا ہوں، تیرا حساب نہیں دوں گا؟ تیرے وہ سارے جو خیالات تھے وہ سب غلط تھے، تو نے مجھے بڑا نہیں سمجھا۔ اگر تو بڑا سمجھتا، تو مجھے اپنا خالق سمجھتا، اپنا مالک سمجھتا، تو غلام بن کر زندگی گزارتا۔ تو نے مجھے اپنا آقا نہیں سمجھا ہے، تو خود اپنا مالک خود کو سمجھا ہے، تو نے مجھے اپنا آقا اپنا مالک نہیں سمجھا ہے۔ تو اگر زندگی میں، دنیا کی زندگی میں تو مجھے اپنا مالک سمجھتا، اپنا خالق سمجھتا، صرف زبان سے نہیں عمل سے کر کے تو دکھاتا، تیرا ایک ایک عمل میرے حکم کے موافق ہوتا، ایک ایک کام تیرا میرے نبی کے طریقے کے موافق ہوتا، تو شیطان کے حملوں کا شکار ہو گیا، تو شیطان کے نرغے میں آ گیا، تو شیطان کا بندہ بن گیا، نفس کا بندہ بن گیا، نفس اور مرضی کی چاہت کے مطابق تو نے زندگی گزاری ہے۔ میں یہ زندگی تجھے اتنی قیمتی دیا تھا، آج ساری دنیا کی دولت اور جو کچھ میں نے تجھے دیا تھا، تو خود پکار کر کہہ رہا ہوگا کہ اے اللہ ایک بار مجھے مہلت دے دے، ایک بار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں ایک لمحے کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت افسوس کا کوئی مقام نہیں، افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان کا حملہ ہوتے ہی اس حملے کو محسوس کر لیتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جیسے ہی شیطان کا حملہ ہوا، شیطان نے ان پر ڈنک مارا، جیسے سانپ زہر کر لیے ڈنک مارتا ہے، سانپ اسے سانپ پکار کر مارتا ہے، سانپ کا زہر جتنا خطرناک ہے، شیطان کے وسوسوں کا زہر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے جیسے ہی شیطان کا وسوسہ دل میں پیدا ہوا ہے، ذہن میں خیال آیا برائی کا، گناہ کا، فوراً اللہ سے پناہ مانگنا ہے، اللہ کو بولنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ یہ تیرا کتا ہے، اس سے بچنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، اسی لیے میں تجھ سے عرض کر رہا ہوں اعوذ باللہ، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ یہ کون ہے؟ اس کو تو نے دھتکار کر بھگا کر اپنے دربار سے بھگا دیا ہے، تو اپنے دربار سے ڈھونڈ کر نکال دیا ہے، اور یہ تو قسم کھا کر آیا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ اسی آدم کی وجہ سے، ہم سب آدم کے بچے ہیں، آدم کے ان بچوں کے باپ کی وجہ سے ہی، انہی کے وجہ سے ہی میرا یہ حشر ہوا ہے، اس لیے میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، تیرے راستے سے گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا، تکالیف پر تکالیف انہیں پہنچاؤں گا، لیکن یہ
یہ نہیں سمجھیں گے، یہ نہیں سمجھ، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا. تو وہ جو متقی، جو وہ پرہیزگار، وہ خدا کا خوف رکھنے والا، جیسے ہی اس پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے وہ فوراً تذکروا، اللہ کو یاد کرتا ہے. کسے یاد کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرتا ہے. اگر میں یہ گناہ کر لیا، جو شیطان نے یہ وسوسہ مجھے ڈالا ہے، میرے اوپر حملہ کیا ہے، اگر اس پر میں عمل کر لیا، میرے اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر گناہ میں شامل ہو گیا، شریک ہو گیا، زنا میں شریک ہو گیا، یا میں برائی میں شریک ہو گیا، یا کوئی ایسا کام کر دیا جس سے میرا رب، میرا خدا اور میرا نبی ناراض ہوتا ہو، ایسا کام کر دیا، میں ایسا کام کر دیا تو میرا حشر کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ انجام سے ڈرتا ہے. فوراً اس کا یہ ڈرنا، اس کا یہ تقوی، اس کی یہ پرہیزگاری، اس کا یہ خدا کا خوف اس گناہ سے اسے روک دیتا ہے. فرمایا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اچانک وہ دیکھ لیتا ہے. کسے دیکھ لیتا ہے؟ حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، حقیقت کو دیکھ لیتا ہے. یہ تو چند دن کی لذت ہے، یہ تو چند دن کا گزران ہے. یہاں اگر دھوکہ دے دیا میں کسی کو، دھوکے سے کچھ حاصل کر لیا، پیسہ حاصل کر لیا، دولت حاصل کر لیا، مال حاصل کر لیا، کوئی بھی چیز میں دھوکے سے حاصل کر لیا، تو یہ چیزیں کب تک رہیں گی؟ کس وقت تک رہیں گی؟ یہ چیزیں تو مجھ سے دور ہو جائیں گی، یہ چیزیں تو مجھے چھوٹ جائیں گی، یا میں ان سے دور ہو جاؤں گا. ہوگا نہیں ہوگا؟ ہمیشہ رہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آج بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. غفلت کا شکار ہوتا ہے. یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو متقی نہیں ہوتا، جو تقوی والا نہیں ہوتا، جو اللہ کے خوف سے دور ہوتا ہے. وہ بندہ تو ایسا ہے کہ وہ انسانوں کے وسوسوں کو بھی قبول کر لیتا ہے. شیطان کا وسوسہ تو دور کی بات ہے، انسان کے دھوکے میں خود آ جاتا ہے، وہ انسان کے وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وسوسہ ڈالنے والا صرف شیطان ہی نہیں ہوتا، وہ انسان بھی ہوتا ہے. یہ شیطان سے تو بچتا ہے وہ آدمی جس کے دل میں تقوی ہو، لیکن یہ انسان جس کے دل میں تقوی نہیں، وہ شیطان سے تو کیا، وہ انسان سے بھی نہیں بچتا، انسان کے وسوسوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے. تو شیطان کے یہ حملے ہیں، ان حملوں کا شکار ہم سب ہو رہے ہیں، ہم سب ہو رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ شیطان ہر ایک پر حملہ کرتا ہے، تقوی والا ہو، اللہ والا ہو، صوفی ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، گوار ہو، گنہگار ہو، بدمعاش ہو. شیطان کا حملہ تو سب پر ہوتا ہے، لیکن ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اللہ کا خوف اور خشیت الہی اور جواب دہی کا احساس جس کے اندر ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوتا ہے، وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، جال میں نہیں پھنستا. حملہ ہونے کے باوجود جال میں نہیں پھنستا. اللہ تعالیٰ اسے سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، گناہوں سے بچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. علماء کرام نے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک طالب علم تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، نوجوان، بڑا خوبصورت، حشیم و نحیم، بہت بہترین، موٹا تازہ ہٹا کٹا، بہت عبادت گزار. عبادت کون کرتا ہے بھائی؟ عبادت وہی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی وہی کرتا ہے، صدقہ زکات کی پابندی وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے.
جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا غلام نہیں بن سکتا، وہ اللہ کو آقا تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا نوجوان تھا، بہت خوبصورت، اچھا کٹا، بار بار مسجد کا رخ کرنے والا، آنے جانے والا، مسجد کا کھوٹا بن کر تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو مسجد کے کھوٹے بن جاتے ہیں، جن کا گزر زیادہ مسجد کی طرف ہوتا ہے، مسجد کے آنے جانے والے ہوتے ہیں، مسجد میں عبادت کے لیے، مسجد کی دیکھ ریکھ کے لیے، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں عرش کا سایہ عطا کرتے ہیں ان کو۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ عذاب بھی اگر آنے والا ہوتا ہو تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر عذاب روک لیا جاتا ہے، عذاب نہیں دیا جاتا۔ اللہ کو بڑے پسند ہے اپنے دربار میں آنے والے درباری، ادھر ادھر جانے والے درباری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ علم کے دربار میں سر اور ماتھا ٹیکنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے اپنے دربار میں حاضر ہونے والے، کم از کم 5 دفعہ تو حاضر ہونا ضروری ہے، 5 دفعہ کم از کم حاضر ہونا چاہیے ہی چاہیے۔ وہ نوجوان گزرتا رہتا تھا، ایک بار ایک فاحشہ عورت، ایک بری عورت کسی کو بھیج کر اسے اپنے مکان میں، اپنے محل نما گھر میں، یوں سمجھیے اپنی کوٹھی میں بلائی۔ سادہ سیدھا نوجوان تھا، بہلا پھسلا کر اس کو وہاں تک لے گئی۔ ابھی پکڑ کر لے جا رہے ہیں، ابھی گئے نہیں ہیں۔ تقوی والا آدمی تھا، پرہیزگار تھا، شیطان کا حملہ ہو گیا، جال میں نہیں پھنسا۔ دیکھو اللہ کیسا بچاتے ہیں۔ فوراً یہ آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ یاد آ گیا، اللہ کا جلال یاد آ گیا، اللہ کا عرش یاد آ گیا، اللہ کی قدرت یاد آ گئی۔ اللہ کی قدرت کو یاد کر لیا کہ فرعون جیسے ظالم کو اللہ نے نہیں چھوڑا، نمرود جیسے ظالم کو اللہ نے نہیں چھوڑا، کیسے کیسوں کو اللہ نے اپنے عذاب کا مزہ چکھا دیا۔ میں کون ہونا ہوں، وقت تو میرے پاس ہے، موقع تو میرے پاس ہے، میں اگر چاہوں تو گناہ میں ملوث ہو سکتا ہوں۔ اللہ یاد آ گیا، انجام یاد آ گیا، اگر میں گناہ کر گیا تو میرا چہرہ نبی کے سامنے دکھانے کے لائق ہوگا، میں نبی کے سامنے کھڑنے کے لائق رہوں گا۔ انجام یاد آ گیا، نبی کل حوض کوثر کے پاس آب کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے، صدیق بھی ہوں گے، عمر فاروق بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، سارے صحابہ کی جماعت ہوگی، پاک اور پوتر لوگ۔ ایسے لوگ دنیا نے نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکے گی۔ ایسے پاک طینت، پاکیزہ صفات والے لوگ ہوں گے اور ان کے سامنے میرا گزر کیسے ہو سکے گا، میں تو گندا ہوں۔ یہ خیال پیدا ہوا، جیسے ہی بندے کو یہ خیال پیدا ہوا، اللہ کا خوف اتنا طاری ہو گیا اس نوجوان پر، وہ نوجوان وہیں کا وہیں گر گیا، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کبھی ہم بے ہوش ہوئے ہیں اللہ کے خوف سے؟ ارے ہمارے تو آنکھ سوکھ چکے ہیں، دل سخت اور پتھر ہو گیا ہے۔ اللہ کے خوف سے کبھی آنسو نہیں آتے، اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے، اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے، اللہ کے خوف سے درخت روتے ہیں، اللہ کے خوف سے پرندے روتے ہیں، اللہ کے خوف سے ذرہ ذرہ روتا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے ہر انسان روتا ہے، ہر جانور روتا ہے، ڈرتا ہے، کانپتا ہے، تھراتا ہے۔ ہم ہی ہیں جو اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے، ہمیں خوف ہی نہیں، کسی کا بھی نہیں۔ جسے اللہ کا خوف، ساری دنیا اس سے خوف کھاتی ہے۔ آج ہم خود دیکھ لیں، ہم اللہ کے خوف کو چھوڑ دیے تو ساری دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے، ہم سب ساری دنیا سے ڈر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے،
اللہ کے خوف سے وہ نوجوان گر گیا، بے ہوش ہو گیا، وہ اسے لے جا رہے تھے، وہ بھاگ گئے۔ اس کا بوڑھا باپ تھا، بیچارہ یہ باپ کی خدمت میں مصروف رہتا تھا۔ باپ انتظار کر رہا ہے، عشاء کی نماز ہو گئی ہے، عشاء کی نماز کے بعد باپ انتظار میں ہے، بیٹا ابھی تک نہیں پہنچا۔ باپ بوڑھا ضعیف لڑکھڑاتا ہوا آرام آرام سے چلتے ہوئے راستے سے گزرا، اس کی تلاش میں، یہ روڈ پر پڑا ہوا ہے، سڑک پر پڑا ہوا ہے۔ آیا باپ، دو چار لوگوں کے سہارے سے گھر لے گیا، ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد میں پوچھا گیا کیا معاملہ ہوا، کیوں بیٹا کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے نہیں؟ پھر اس کی زبان پر وہ آیت یاد آ گئی اور وہ منظر یاد آ گیا، پھر اس نے زبان سے وہی اللہ رب العزت والجلال کی بھیجی ہوئی آیت کو تلاوت کیا۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ یہ پڑھتا پڑھتا انتقال کر گیا، یہ پڑھتا پڑھتا انتقال کر گیا۔ اللہ کا خوف اس قدر اس نوجوان کے اندر، کاش ہمیں بھی اپنی اس آنکھوں سے ایسے نوجوان دکھائی دے، ہم خود ایسے بن جائیں۔ اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے، اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر ظلمت ہے، تاریکی ہے۔ ہمارے گھروں سے جب شریعت کے حدود کو ہم پھلانگتے ہیں، شریعت کے حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں یا شریعت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارا حشر بدتر ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ہمارے اندر کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہر گھر کا عالم یہ ہے، گھروں کے اندر الفت نہیں، محبت نہیں، بھائی چارہ نہیں، ایک دوسرے کا احساس نہیں، نوجوان بچوں کو بوڑھے ماں باپ کا احساس نہیں، ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں آج ہی سے ابھی سے ہے۔ ہم سنتے تھے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، پڑھتے تھے نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہاں خود ہر ایک اپنے اپنے نفس پرستی میں ہے، نفسی نفسی میں ہے۔ یہ حملوں میں سب سے بدترین حملہ شیطان کا، قرآن مجید اس کو ارشاد فرماتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فحش کا، فحاشی کا، ایسے کاموں کا، برے کاموں کا، بے شرمی کے کاموں کا، بے حیائی کے کاموں کا، ان کاموں کی وہ دعوت دیتا ہے، بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا حملہ ہے، بے حیائی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ہمارے اندر کتنی حیا ہے، ہمارے گھر والوں میں کتنی حیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو میں نے عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا سلسلہ سیرت کا ہے، پیارے آقا کا بچپن ہے، میرے بھائی پیارے آقا کا بچپن ہے۔ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، کعبے کو بنایا جا رہا ہے، پیارے آقا چھوٹے ہیں، پتھر اٹھا کر اپنے کندھے پر لے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کندھا چھلنی ہو رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے چھلنی ہو رہے ہیں۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پیارے آقا لنگی باندھے ہوئے ہیں، بس دوسرا کپڑا نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے یہ سمجھا کہ بچہ ہے، کام کریں گے، لنگی کھول کر لنگی یہاں رکھ دیں گے کندھے کے اوپر۔ پیارے آقا حیا کے پیکر تھے، اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کانا اشد حیاء من العذراء فی خدرها، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حیادار تھے، کنواری پردہ نشین لڑکیوں خاتون سے بھی زیادہ حیا رکھنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا ہیں، پیارے آقا کا تہبند مبارک، لنگی مبارک کھولنے کے لیے ابھی سامنے گئے تھے، کھولا نہیں
حالت غیر ہونے لگی، بے قراری شروع ہو گئی، بے چینی شروع ہو گئی، چکر آ گئی، پیارے آقا گر پڑے، گر گئے پیارے آقا وہیں کا وہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بے ہوشی ہو گئے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، جس میں حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ اب بے حیا بے شرم کیا کہیں ہمیں، ہر لفظ ہمارے لیے چھوٹا ہے، ہر لفظ چھوٹا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بے حیائی اور بے شرمی کا نتیجہ سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نور ایمان کو ختم کر دیتا ہے، ایمان کا نور چھین لیتا ہے۔ جب ایمان ہی چلا گیا، حیا ہی ختم ہو گئی، جب جو چاہے کر لو، اب اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ جو چاہے کر، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ ہمارے کپڑوں کی طرف نظر کریں، ہمارے بچوں کے کپڑوں کی طرف، ہمارے باتوں کی طرف، اتنی بے حیائی باتیں ہم کرتے ہیں، ہنسی مذاق میں ایسی ایسی گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں۔ الامان والحفیظ، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، گھروں کے اندر طلاق کے خلے کے مسئلے، 3 مہینے نہیں شادی ہو کر، 4 مہینے نہیں شادی ہو کر، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، یہاں تک کہ بعض گھر ایسے ہیں جن گھروں کے اندر معصوم نومولود بھی آ گئے، اللہ نے انہیں تحفہ بھی دے دیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اس کے باوجود بے حیائی اور بے شرمی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی غیر کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، اپنے شوہر کے ساتھ، یا حلال رشتوں کو چھوڑ کر حرام رشتوں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ کتنا کہا جائے میرے بھائیو، ٹائم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو ان بری آفتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان مصیبت زدہ پریشانیوں سے اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر حیا پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔ جلد سے جلد